اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ کے حالات و مناقب۔ آپ کو کشف و مجاہدات میں مکمل دسترس حاصل تھی اور اصول شرع کے بہت بڑے عالم تھے اور اپنے ماموں علی حشرم کے ہاتھ پر بیعت تھے۔ مروی میں ولایت ہوئی اور بغداد میں مقیم رہے۔ آپ کی توبہ کا واقعہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ حالت دیوانگی میں کہیں جا رہے تھے کہ راستے میں ایک کاغذ پڑا ہوا ملا جس پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا تھا۔ آپ نے اس کاغذ کو عطر سے معطر کر کے کسی بلند مقام پر رکھ دیا اور اسی شب خواب میں دیکھا کسی درویش کو من جانب اللہ یہ حکم ملا ہے کہ بشر حافی کو یہ خوشخبری سنا دو کہ ہمارے نام کو معطر کر کے جو تم نے تعظیماً ایک بلند مقام پر رکھا ہے، اس کی وجہ سے ہم تمہیں بھی پاکیزہ مراتب عطا کریں گے۔ اور بیداری کے بعد جب اس درویش کو یہ تصور آیا کہ بشر حافی تو فسق و فجور میں مبتلا ہے، اس لیے شاید میرا خواب صحیح نہیں ہے، لیکن دوسری مرتبہ اور تیسری مرتبہ بھی جب یہی خواب نظر آیا تو آپ کے گھر پہنچے۔ وہاں معلوم ہوا کہ آپ میکدے میں ہیں۔ جب وہ درویش میکدے میں پہنچے تو معلوم ہوا کہ بشر حافی نشے میں چور اور بدمست پڑے ہوئے ہیں۔ انہوں نے لوگوں سے کہا، آپ سے جا کر کہہ دو کہ تمہارے لیے ایک ضروری پیغام لایا ہوں۔ چنانچہ جب لوگوں نے آپ سے کہا تو فرمایا کہ نامعلوم عتاب الہی کا پیغام ہے، یہ سزا کا۔ اور یہ کہہ کر میکدے سے ہمیشہ کے لیے توبہ کر کے نکلے، جس کے بعد اللہ تعالیٰ نے وہ عظیم مراتب عطا فرمائے کہ آپ کا ذکر بھی قلوب کے لیے سکون بن گیا۔ اور چنانچہ آپ اس احساس کی وجہ سے ننگے پاؤں رہا کرتے تھے کہ زمین کو اللہ تعالیٰ نے فرش فرمایا ہے، اس لیے شاہی فرش پر جوتے پہن کر چلنا آداب کے منافی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کو حافی کہا جاتا ہے۔ اولیاء کرام کی ایک ایسی جماعت بھی تھی جو نہ تو ڈھیلے سے استنجا کرتے تھے اور نہ زمین پر تھوکتے تھے، کیونکہ انہیں ہر شے میں ہر جگہ میں انوار الہی کا ظہور محسوس ہوتا تھا۔ چنانچہ بشر حافی کا بھی اسی جماعت سے تعلق تھا۔ بعض صوفیاء کے نزدیک چنانچہ نور الہی چشم سالک میں ہوا کرتا ہے، اس لیے اس سے ہر جگہ خدا سوائے خدا کے کچھ نظر نہیں آتا۔ ایک روایت میں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت صلبہ کی میت کے ہمراہ انگوٹھے کے بل تشریف لے جا رہے تھے اور فرماتے تھے کہ مجھے یہ ڈر ہے کہ ملائکہ کے پروں پر میرا قدم نہ پڑ جائے۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ بیشتر آپ ہی کی معیت میں رہتے اور آپ کے عقیدت مندوں میں سے تھے۔ چنانچہ جب آپ کے شاگردوں نے پوچھا کہ محدث فقیہ ہونے کے باوجود آپ ایک خپتی کے ہمراہ کیوں رہتے ہیں، فرمایا کہ مجھے اپنے علوم پر مکمل طور پر عبور حاصل ہے، لیکن وہ خپتی اللہ تعالیٰ کو مجھ سے زیادہ جانتا ہے، اسی وجہ سے امام صاحب اکثر اس سے استدعا کرتے تھے کہ مجھے خدا کی باتیں سناؤ۔ منقول ہے کہ ایک مرتبہ آپ حیرت کی حالت میں پوری رات گھر کے دروازے پر ایک قدم اندر اور ایک قدم باہر رکھے کھڑے رہے، پھر ایک مرتبہ چھت پر چڑھتے ہوئے پوری رات سیڑھیوں ہی میں گزار دی، اور جب نماز صبح کے وقت آپ اپنی ہمشیرہ کے یہاں پہنچے تو انہوں نے کہا، یہ کیا حالت بنا رکھی ہے؟ فرمایا، میں اس تصور میں غرق ہوں کہ بغداد میں دو غیر مسلموں کے نام بھی بشر ہیں اور میرا نام بھی یہی ہے، لیکن نہ جانے اللہ تعالیٰ نے مجھے دولت اسلام سے کیوں نوازا اور انہیں کیوں محروم رکھا۔ ایک مرتبہ میدان بنو اسرائیل میں حضرت بلال حواس کی ملاقات حضرت خضر سے ہو گئی تو بلال حواس نے پوچھا کہ امام شافعی کے متعلق آپ کی کیا رائے ہے؟ خضر نے فرمایا کہ وہ اتاروں میں سے ہے۔ جب امام حنبل کے لیے دریافت فرمایا تو ان کا شمار صدیقین میں ہوتا ہے، اور جب حضرت بشر حافی کے متعلق دریافت کیا تو فرمایا کہ وہ منفرد زمانہ ہے۔ حضرت عبداللہ کہتے ہیں کہ میں نے ذوالنون مصری کو عبادت سے متصف پایا اور حضرت سہیل کو اشاروں پر چلنے والا دیکھا اور بشر حافی کو تقوی میں ممتاز پایا۔ لوگوں نے پوچھا کہ آپ کا رجحان کس کی طرف ہے؟ فرمایا کہ بشر حافی کی طرف، کیونکہ وہ میرے استاد ہیں۔ حضرت بشر حافی نے محدث ہونے کے بعد باقی علوم کی کتابوں کو زیر زمین دفن کر دیا، لیکن اس کے باوجود بھی حدیث کبھی بیان نہ کی اور فرماتے تھے کہ اس وجہ سے مجھے بیان نہیں کرتا کہ میرے اندر حصول شہرت کا جذبہ ہے، اور اگر یہ خامی نہ ہوتی تو میں ضرور حدیث بیان کرتا۔ ایک مرتبہ لوگوں نے عرض کیا، جب بغداد میں عقل حلال کی تمیز باقی نہیں رہی تو آپ کے کھانے کا
کیا انتظام ہے؟ فرمایا کہ جس جگہ سے تم کھاتے ہو میں بھی کھاتا ہوں۔ اور جب لوگوں نے سوال کیا عظیم مراتب آپ کے کیسے حاصل ہوئے؟ فرمایا ایک لقمے کی بھوک چھوڑ کر کیونکہ ہنسنے والا کھا کر رونے والے کے برابر نہیں ہو سکتا، اور اکل حلال میں بھی فضول خرچی کا اندیشہ باقی رہتا ہے۔ پھر کسی نے آپ کی سے دریافت کیا کہ سالن کس چیز کا کھانا چاہیے؟ فرمایا کہ عافیت کا سالن کھاؤ۔ مشہور ہے کہ آپ نے 40 برس تک خواہش کے باوجود کبھی بکری کی سری نہیں کھائی اور ہمیشہ باقلے کی ترکاری کھانے کو جی چاہتا رہا، لیکن کھائی کبھی نہیں، اور کبھی حکومت کے جاری کردہ نہر سے پانی نہیں پیا۔ پھر ایک مرتبہ جب لوگوں نے یہ سوال کیا کہ آپ کو یہ مراتب کیسے حاصل ہوا، تو فرمایا خدا کے علاوہ میں نے کبھی کسی پر اظہار خیال نہیں کیا، اور میں وعظ و نصیحت سے یہ بہتر تصور کرتا ہوں کہ لوگوں کے سامنے خدا کا ذکر کرتا رہوں۔ کسی نے آپ کو موسم سرما میں برہنہ اور کپکپاتے ہوئے دیکھ کر پوچھا کیا آپ اتنی اذیت کیوں برداشت کرتے ہیں؟ فرمایا کہ اس وجہ سے کہ سردی میں فقراء صاحب حاجت ہوں گے، ان کا کیا حال ہوگا، اور میرے پاس اتنا دینے کو نہیں ہے کہ ان کو احتیاج ختم کر سکوں، اس لیے اس جسمانی طور پر ان کا شریک رہتا ہوں۔ حضرت احمد بن ابراہیم المطلب فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت بشر نے مجھ سے فرمایا کہ حضرت معروف کو یہ میرا پیغام پہنچا دینا کہ میں نماز فجر کے بعد آپ کے پاس آؤں گا، لیکن آپ عشاء کے وقت بھی تشریف نہیں لائے۔ چنانچہ میں چشمے برا تھا تو دیکھا آپ اپنا مصلح اٹھا کر دریائے وجلہ پر پہنچے اور پانی کے اوپر چل کر صبح تک حضرت معروف سے مصروف گفتگو رہے، اور صبح کو پھر پانی پر چلتے ہوئے واپس آ گئے۔ اس وقت میں نے قدم پکڑ کر اپنے لیے دعا کی درخواست کی تو دعا دے کر فرمایا کہ جو کچھ تم نے دیکھا ہے اس کو میری حیات میں کسی سے بیان نہ کرنا۔ کسی اجتماع میں آپ نے رضا الہی کے اوصاف بیان فرما رہے تھے۔ ایک شخص نے عرض کیا کہ یہ تو ہم بخوبی جانتے ہیں کہ آپ بہت باصفا باکمال اور مخلوق سے بے نیاز ہیں، لیکن اس میں کیا حرج ہے کہ اگر پوشیدہ طور پر دوسروں سے کچھ لے کر فقراء پھر بھی مسکرا کر فرمایا فقراء کی بھی 3 قسمیں ہیں۔ اول وہ جو نہ تو مخلوق سے طلب کرتے ہیں اور نہ کسی کو کچھ دینے کے باوجود ان سے کچھ لیتے ہیں، ان کا شمار تو ایسے روحانی بندوں میں ہوتا ہے جو کچھ خدا سے مانگتے ہیں مل جاتا ہے۔ دویم وہ خود تو کسی سے طلب نہیں کرتے، لیکن اگر کوئی دے دے تو قبول کر لیتے ہیں، یہ متوسط قسم کے متوکل ہوتے ہیں اور انہیں جنت کی تمام نعمتیں حاصل ہوں گی۔ سویم وہ جو نفس کشی کرتے ہوئے صبر و ضبط سے کام لے کر ذکر الہی میں مشغول رہتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ ایک مرتبہ حضرت علی جرجانی کسی چشمے کے نزدیک تشریف فرما تھے اور میں بھی ان کے سامنے پہنچ گیا تو آپ مجھے دیکھ کر یہ کہتے ہوئے بھاگ پڑے کہ مجھے انسان کی شکل نظر آ گئی جس کی وجہ سے میں گناہ کا مرتکب ہو گیا، لیکن میں بھی بھاگتا ہوا ان کے پاس پہنچا اور عرض کیا کہ مجھے کوئی نصیحت فرما دیجیے۔ آپ نے کہا کہ فقراء کو پوشیدہ رکھ کر صبر اختیار کرو اور خواہشات نفسانی کو نکال پھینکو اور مکان کو قبر سے بھی زیادہ خالی رکھو تاکہ ترک دنیا کا رنج نہ ہو۔ ایک قافلہ حج کی نیت سے روانہ ہونے لگا تو اہل قافلہ نے آپ سے بھی اپنے ہمراہ چلنے کی استدعا کی، لیکن آپ نے 3 شرطیں پیش کر دی۔ اول یہ کہ کوئی شخص اپنے ہمراہ توشہ نہ لے، دوم کسی سے کبھی کوئی طلب نہ کرے، سوم اگر کوئی کچھ پیش بھی کرے تو بھی قبول نہ کرے۔ یہ سن کر اہل قافلہ نے عرض کیا کہ پہلی 2 شرطیں تو ہمیں منظور ہے، لیکن تیسری شرط قابل قبول نہیں۔ آپ نے فرمایا کہ توکل حاجیوں کا توشہ سفر ہے، اگر تم یہ قصد کر لیتے کہ کسی سے کچھ نہیں لیں گے تو خدا پر توکل بھی ہو جاتا ہے اور درجہ ولایت بھی حاصل ہوتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں ایک دن میں اپنے مکان پر پہنچا تو دیکھا ایک صاحب میرے منتظر ہیں اور میرے اس سوال پر کہ بلا اجازت مکان میں تم کیوں داخل ہوئے، فرمایا کہ میں خضر ہوں۔ چنانچہ میں نے عرض کیا کہ پھر میرے لیے دعا فرمائیں، تو آپ نے کہا اللہ تیرے لیے عبادت کو آسان اور تیری عبادت کو تجھ سے بھی زیادہ پوشیدہ رکھے۔ کسی نے آپ سے عرض کیا کہ میرے پاس 1000 درہم ہے اور میں حج کی خواہش مند ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ یہ رقم کسی مقروض کے قرض میں دے دو، یہ یتیموں اور مفلس عیالداروں میں تقسیم کر دو تو تمہیں حج سے بھی زیادہ ثواب ملے گا۔ لیکن اس نے کہا مجھے حج کی بہت خواہش ہے۔ فرمایا کہ تو نے ناجائز طریقے سے یہ رقم حاصل کی ہے، اس لیے تو زیادہ ثواب کا خواہش مند
بننا چاہتا ہے۔ ایک دن آپ نے قبرستان میں مردوں کو لڑتے ہوئے دیکھ کر اللہ تعالیٰ سے عرض کیا کہ یہ راز مجھے بھی معلوم ہو جائے، اور جب میں نے ان مردوں سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ ایک ہفتہ قبل کسی شخص نے سورۃ اخلاص پڑھ کر اس کا ثواب ہمیں بخش دیا تھا، اور آج پورے ایک ہفتے سے ہم اس کو تقسیم میں مصروف ہیں، لیکن ابھی تک وہ ختم نہیں ہوا۔ آپ فرمایا کرتے تھے کہ میں ایک مرتبہ خواب میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت سے مشرف ہوا تو حضور نے پوچھا کہ اے بشر، کیا تجھے علم ہے کہ تیرے دور کے بزرگوں سے تیرا درجہ کیوں بلند کیا گیا ہے؟ آپ نے عرض کیا مجھے تو معلوم نہیں۔ فرمایا کہ تو نے سنت کا اتباع کرتے ہوئے بزرگوں کی تعظیم کی اور مسلمانوں کو راہ حق دکھاتا رہا، اور میرے اصحاب اور اہل بیت کو تو نے ہمیشہ محبوب رکھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے تجھے یہ مرتبہ فرمایا ہے۔ پھر دوبارہ جب حضور کی زیارت سے مشرف ہوا تو عرض کیا مجھے کوئی نصیحت فرما دے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ امرا حصول ثواب کے لیے فقراء کو جو خدمت کرتے ہیں وہ پسندیدہ ہے، لیکن اس سے زیادہ افضل یہ ہے کہ فقراء کبھی امرا کے آگے دستے طلب دراز نہ کرے بلکہ خدائے تعالیٰ پر مکمل بھروسہ رکھیں۔ آپ اکثر فرمایا کرتے تھے پانی جب تک رواں رہتا ہے صاف رہتا ہے، اور جب رک جاتا ہے گدلا اور کیچڑ جیسا ہو جاتا ہے۔ فرمایا کہ جو دنیاوی عزت چاہتا ہے اسے تین چیزوں سے کنارہ کش رہنا چاہیے: اول مخلوق سے اظہار حاجت کرنا، دوم دوسروں کے عیب نکالنا، سوم کسی مہمان کے ہمراہ جانا۔ فرمایا کہ دنیاوی نمود کا خواہش مند لذت آخرت سے محروم رہتا ہے۔ فرمایا کہ قانع رہنے سے صرف دنیا ہی میں عزت مل جاتی ہے جب بھی قناعت بہتر تھی۔ پھر فرمایا کہ یہ تصور کرنا کہ لوگ ہمیں بہتر سمجھے تو محض حب دنیا کا مظہر ہے۔ پھر فرمایا کہ یہ تصور کرنا کہ لوگ ہمیں بہتر سمجھے تو محض حب دنیا کا مظہر ہے، اور جب تک بندہ نفس کے سامنے فولادی دیوار قائم نہیں کر لیتا اس وقت تک عبادت میں لذت و حلاوت حاصل نہیں کر سکتا۔ فرمایا کہ یہ تین کام بہت مشکل ہیں: اول مفلسی میں سخاوت، دوم خوف میں صداقت، سوم خلوت میں تقویٰ۔ فرمایا کہ تقویٰ نام ہے شکوک و شبہات سے پاک ہونے والا قلب کو ہم وقت گرفت کرنے کا۔ فرمایا کہ اللہ نے بندے کو صبر و معرفت سے زیادہ عظیم شے اور کوئی نہیں عطا کی، اور اہل معرفت ہی خدا کے مخصوص بندے ہیں، اور جو بندہ اللہ کے ساتھ قلب کو صاف رکھتا ہے اس کو صوفی کہتے ہیں، اور اہل معرفت وہ ہے کہ جن کو سوائے خدا کے نہ کوئی جانتا ہے نہ عزت کرتا ہے، اور جو شخص حلاوت آزادی کے ساتھ ہمکنار ہونا چاہے ان کو اپنے خیالات پاکیزہ بنانے چاہیے، اور جو صدق دل کے ساتھ عبادت کرتا ہے وہ لوگوں سے وحشت زدہ رہتا ہے۔ فرمایا کہ نہ تو مجھے کبھی اہل دنیا میں بیٹھنا گوارا ہوا اور نہ کبھی انہیں میری صحبت اچھی لگی۔ کسی نے عرض کیا کہ میں توکل علی اللہ ہوں۔ فرمایا اگر توکل ہے تو خدا کے احکام پر بھی یقیناً راضی ہوگا۔ انتقال کے وقت جب آپ شدید مضطرب ہوئے تو لوگوں نے پوچھا کہ کیا ترک دنیا کا غم ہے؟ فرمایا نہیں، بلکہ بارگاہ خداوندی میں جانے کا خوف ہے۔ انتقال کے بعد کسی نے خواب میں آپ سے پوچھا کیا حال ہے؟ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے اس لیے ناراض ہوا کہ تو دنیا میں اس سے زیادہ کیوں خائف رہتا تھا، اور کیا تجھے میری کریمی پہ یقین نہیں تھا؟ پھر اسی شخص نے اگلے دن خواب میں دیکھ بھال کر جب حال پوچھا تو فرمایا کہ اللہ نے میری مغفرت فرما دی، اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ خوب اچھی طرح کھاؤ اور پیو، اس لیے کہ دنیا میں تو نے ہماری یاد کی وجہ سے کچھ نہ کھایا نہ پیا۔ پھر کسی اور شخص نے خواب میں دیکھ کر حال پوچھا تو فرمایا میری بخشش بھی ہو گئی، اور اللہ تعالیٰ نے میرے لیے نصف بہشت جائز قرار دے دی، اور یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اگر تو آگ پر بھی سجدہ ریزی کرتا رہتا جب بھی اس چیز کا شکریہ ادا نہیں کر سکتا کہ ہم نے لوگوں کے قلوب میں تجھے جگہ عطا کر دی۔ پھر ایک اور شخص نے خواب میں دیکھ کر حال پوچھا تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے میری مغفرت کر کے یہ فرمایا ہے کہ جب ہم نے تجھے دنیا سے اٹھایا تو تجھ سے افضل اور کوئی نہیں تھا۔ کسی عورت نے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے یہ مسئلہ دریافت کیا کہ میں اپنی چھت پر سوت کاٹ رہی تھی کہ راستے میں شاہی روشنی کا گزر ہوا،
اور اسی روشنی میں تھوڑا سا سود کاٹ لیا۔ اب فرمائیے کہ وہ سود جائز ہے یا ناجائز؟ یہ سن کر امام صاحب نے فرمایا کہ تم کون ہو اور اس قسم کا مسئلہ کیوں دریافت کرتی ہو؟ اس عورت نے جواب دیا کہ میں بشر حافظ رحمۃ اللہ علیہ کی ہمشیرہ ہوں۔ امام صاحب نے فرمایا تمہارے لیے وہ سود جائز نہیں، کیونکہ تم اہل تقوی کے خاندان سے ہو اور تمہیں اپنے بھائی کے نقش قدم پر چلنا چاہیے، جو مشتبہ کھانے پر اگر ہاتھ بڑھاتے تو ہاتھ بھی ان کی پیروی نہیں کرتا تھا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔